السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کمشکاتن، ایک تاک کی سی ہے، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجتن، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یکاد زیتها یضیء، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، نور علی نور، نور پر نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان میں صبح و شام۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، رجال، وہ بڑی شان والے مرد جنہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، یخافون یومن، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ دی جائیں گی، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، ویزیدہم من فضلہ، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 35 تا 38 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی، بس وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے، اس کی کتاب
قرآن مجید نور ہے، جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا نور ہونا ثابت ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے ہی ساری کی ساری تعریف ہے، انت نور السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے ان کا بھی۔ پس اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ذات جو ہے وہ نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی جس طرح ایک طاق میں ایسا چراغ ہو جو فانوس میں شیشے کی قندیل میں ہو، اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ دیا سلائی دکھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو، یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں جمع ہو جائیں اور نور بن جائے، بلکہ نور کا مرکز سراسر نور بن جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل کردہ دلائل و براہین، اللہ رب العالمین کی آیات کی اسی طرح حیثیت ہے کہ وہ واضح بھی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک بھی، یعنی نور علی نور، نور سراسر نور ہیں، نور پر نور ہیں، جو شرقی بھی نہیں ہے اور غربی بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخت ایسے کھلے میدان اور صحرا میں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج چڑھتے وقت اور غروب ہوتے وقت نہیں، بلکہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے، اور ایسے درخت کا پھل جو ہے وہ بڑا عمدہ ہوتا ہے، اور مراد اس سے زیتون کا درخت ہے، جس کا پھل اور تیل سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور چراغ میں تیل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ نور سے مراد ایمان و اسلام ہے، یعنی اللہ رب العالمین جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے، ان کی اس نور کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جس سے دین و دنیا کی سعادتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے یہ مثال بیان فرمائی جس میں اس نے ایمان کو اور اپنے مومن بندے کے دل میں اس کے راسخ ہونے اور بندوں کے احوال قلوب کا علم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل کو اور اس میں جو ایمان و ہدایت اور علم ہے اس کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی جو شیشے کی قندیل فانوس میں ہو اور جو صاف شفاف تیل سے روشن ہو، تو اب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ فانوس قندیل ایسے گھروں میں ہے جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔ مراد ان گھروں سے مسجدیں ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہیں۔ بلندی سے مراد صرف ان کی عمارتوں کو بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں مسجدوں کو گندگی، لغویات اور غیر مناسب اقوال اور افعال سے پاک رکھنا ہے۔ ورنہ محض مسجدوں کی عمارتوں کو عالی شان بنانا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس سے تو حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ ابو داود میں احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم ہی نہیں دیا گیا کہ میں مسجدوں کو چونا گچ کروں، ان کو مضبوط اور بہت بڑی بڑی بناؤں، اونچی بناؤں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی علامات میں جو ہے وہ شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح مسجدوں میں تجارت و کاروبار اور شور و غل ممنوع ہے، کیونکہ یہ مسجدیں ان کا اصل مقصد جو ہے یہ نہیں ہے، ان کا اصل مقصد عبادت ہے جو اس کے منافی ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے منافی ہیں۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، ایک اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، بس اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان میں تسبیح سے مراد نماز ہے۔ آصال اصیل ان کی جمع ہے، بمانا شام کا وقت، یعنی اہل ایمان جن کے دل ایمان و ہدایت کے نور سے منور ہیں، صبح و شام مسجدوں میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز پڑھتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ رجال لا تلحیہم تجارت ولا بیع، رجال پر تنوین تفخیم ہے جس کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے بڑی شان والے مرد۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجارت کے بعد بیع کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ بیع بھی تجارت میں شامل ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تجارت ایک وسیع عمل ہے جس میں مختلف اشیاء خریدنے کے لیے سفر کرنا، انہیں مناسب مقام سے مناسب وقت پر مناسب قیمت کے ساتھ خریدنا، انہیں محفوظ کر کے رکھنا، پھر بیچنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہنا، اس کے لیے دکان پر بیٹھنا، گاہک کا انتظار کرنا، مناسب وقت پر فروخت کر دینا، سب کچھ شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمانے کے بعد کہ ان عظیم مردوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے تجارت میں درکار کوئی عمل جو ہے وہ غافل نہیں کرتا، تجارت کے تمام کاموں میں سے خاص اس کام کا ذکر فرمایا جو تجارت کی ساری محنت کا نتیجہ ہے، اور وہ ہے بیع۔ یہ لفظ بیچنے اور خریدنے دونوں پر بولا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ان بندوں کو تجارت میں درکار کوئی کام اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، حتیٰ کہ خرید و فروخت کا عمل جو تجارت کی ساری محنت کا نتیجہ ہے اور جس سے نفع حاصل ہوتا ہے، وہ بھی انہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے نہیں روکتا۔ اذان ہونے پر خواہ کوئی چیز بک رہی ہو یا خریدی جا رہی ہو، خواہ کتنا ہی نفع حاصل ہو رہا ہو، وہ دنیا کے اس نفع کو ٹھوکر مار کر اللہ رب العالمین کے گھر کی حاضری کے لیے چل پڑتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں تسبیح کرنے والوں میں سے یہاں صرف مردوں کا ذکر ہے، تو کیا عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ان لوگوں کی مردانگی کا ذکر ہے جو تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ کر مسجدوں میں جماعت کے ساتھ آ ملتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ کام مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ رہا عورتوں کا مسجد میں آنا، تو یہ بات معروف ہے کہ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ عورتیں نماز پڑھا کرتی تھیں، صحیح بخاری مسلم کی اور دیگر کئی کتب میں ایسی احادیث ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجدوں میں آنے کی اجازت دی ہے اور روکنے سے منع فرمایا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی صبح اور عشاء کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتی تھیں، عمر رضی اللہ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے، غیرت کھاتے تھے اس سے۔ تو اسے کسی نے کہا کہ تم کیوں نکلتی ہو جب کہ تمہیں معلوم ہے کہ عمر اسے ناپسند کرتے ہیں اور غیرت کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا انہیں کیا مانے ہے کہ وہ مجھے اس سے روک دیں، وہ مجھے خود منع کر دیں کہ نہ جاؤ۔ تو اس نے کہا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مانے ہے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں سے منع مت کرو۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گھروں میں نماز پڑھنے کو جو ہے وہ افضل قرار دیا ہے۔ اس طرح ابو داود میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ اچھے ہیں۔ یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی ان مردوں کا اللہ رب العالمین کے گھروں میں ذکر و تسبیح کرنا اس دن کے خوف کی وجہ سے ہے جس دن آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی دل اور آنکھیں خوف اور گھبراہٹ کی شدت سے اپنی معمول کی جگہ چھوڑ دیں گے،
جیسا کہ سورہ مومن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور انہیں قریب آنے والی گھڑی سے ڈرا جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ ابراہیم میں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اضعافاً مضاعفتاً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور بہت سے لوگوں کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہاں رزق کی فراوانی اور وہاں رہنے کی لذت اور آرائش و آرام اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔